In the name of Allah, the most merciful and the most benevolent, in the new episode of Mining Insight, we are going to introduce you the mining star and the president of Chamber of Commerce and Industry, Manchira region. Let us meet Mr. Mumtaz Ali Shah. اینڈ فرسٹ آف آل السلام علیکم. اور سر ہمارے لیے یہ ایک آنر کی بات ہے کہ آپ جیسا ایک گیسٹ، آپ جیسا ایک سٹار ہمارے اس پروگرام کا گیسٹ بنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا. اور آئی بلیو کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اور پوری مائننگ کمیونٹی کے لیے، بلکہ پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ ایک بڑی ایک آنر کی بات ہوگی اور ایک بڑا تجسس ہوگا کہ ہمیں آپ کے بارے میں پتہ لگے اور آپ کے جو مائننگ سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہیں اور جو مائننگ کے بارے میں آپ کی پرسیپشن ہے اور جو فیوچر پراسپیکٹس ہیں اس کے بارے میں ہم آپ سے ضرور کچھ انفارمیشن لینا چاہیں گے. تو آئی ریکویسٹ یو کہ آپ کائنڈلی پہلے اپنا ایک بریف سے انٹروڈکشن کروا دیں، بیکاز آپ دو فورمز کو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں. ایک تو آپ مائننگ کمیونٹی کو ڈیل کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بینگ دا مائننگ پروفیشنل ایک آنر کی بات ہے، اور دوسرا آپ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، مانسیرا چیپٹر کو. تو یہ دو ایکسپیرینس آئی بلیو کہ یو ول بی دا یونیک پرسن ان پاکستان کے جو یہ دونوں کام کر رہا ہے. سو کائنڈلی آئی ریکویسٹ یو کہ آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں. شکریہ خاور صاحب آپ کا اور مائننگ انسائٹ دونوں کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ بات کرنے کے لیے. یہ جو چینل ہے آپ کا مائننگ انسائٹ، مائننگ کمیونٹی بڑی دلچسپی سے دیکھتی ہے اور بہت اچھا انفارمیٹیو اس میں وہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ہم لوگ جو پرانے وقتوں کے انجینئر ہیں تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی کا استعمال اتنے یوز ٹو ہم نہیں ہوتے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر ہم اپنی چیزیں کسی کو بتا نہیں سکتے اور وہ شیئر نہیں کر سکتے اپنے ایکسپیرینسز. تو اس کے جو آپ نے ذکر کیا اور ایک لفظ استعمال کیا اسٹار کا، اسٹار تو آپ لوگ ہو جو وہ کر رہے ہو. ہم تو بس اتنا وقت گزارنے کے بعد اب صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جو کیا ہے پتہ نہیں کچھ کر تو نہیں سکے ہم. تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اف یو سے کہ ہم لوگ سٹار ہیں تو آپ تو ہمارے مینٹور ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا کیا لیول ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی آپ کو انڈر ایویلیویٹ کیا ہے، آپ سٹار سے بھی پھر ایک اسٹیپ اوپر ہیں. چلیں یہ آپ کی بڑی سمجھیں میری عزت افزائی ہے. اور سینئر تو وقت گزرنے کے ساتھ انسان ہو ہی جاتا ہے، وقت رکتا نہیں ہے. تو یہ جب بھی وقت گزرتا ہے تو ہر بندہ ایک سٹیج پہ سینئر ہو جاتا ہے. ہم بھی اسی حساب سے سینئر ہیں. جہاں تک بات اس کی ہے میں اپنا چلیں تعارف کرا دیتا ہوں. پشاور کے انجینئرنگ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں میں، اور 1988 کے سیشن میں گریجویشن کی تھی. اور اس کے بعد سے بس کچھ عرصہ شاید جابس 2-3 سال تک مختلف آرگنائزیشنز اور اداروں میں کرنے کے بعد جیسے ہوتا ہے انسان ینگ ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ پوری دنیا میرے پروں کے نیچے ہے. اور ہمیں بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ مائننگ میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو ایک وہ شوق بھی تھا اور ایک اپنے علاقے کا پوٹینشیل جو جہاں میں رہتا ہوں مانسہرہ میں، اور اس علاقے کا سمجھا جاتا ہے کہ مائننگ یہاں کا بڑا پوٹینشیل ہے. تو اس حوالے سے یہ تھا کہ چلیں ہم بھی اس کاروبار میں آتے ہیں اور اس بزنس میں ہم یہ اپنے ریسورسز کو استعمال کریں گے اور بڑی ترقی ہوگی. بنیاد یہی تھی، کاروبار تو ساتھ تھا ہی تھا. وہ تو چلیں بعد میں اگر سیکوینس میں کوئی موقع ہوا تو اس کی ڈیٹیلز بھی آ جائیں گی. لیکن آن آف مختلف شعبوں میں زیادہ وقت میں نے ڈائمنشن اسٹون میں کہ کاروبار میں گزارا. اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک مائننگ انجینئرنگ اور مائننگ ایز اے پروفیشن اور ایک بزنس. تو آپ نے جب کہا تھا نا کہ دونوں اکٹھے کیسے ہوئے
کیونکہ جب ہم شروع کیا تھا تو ہم یہ سمجھے تھے کہ مائننگ انجینئر ہونا اور یہ کافی ہے، کہ جیسے ہم چونکہ مائننگ انجینئر ہیں، مائننگ کو ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. یہ اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو ابھی بھی نہیں سمجھتے، اس وقت تو بالکل ہی نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہ کہ یہ دونوں چیزیں اس وقت سے ساتھ چل پڑیں. کاروبار کی اپنی ضروریات ہیں، خاص طور پہ مائننگ کے بزنس کی. جب یہاں ہم ایک عام مائننگ کے کانٹریکٹر سے یا لیز ہولڈر سے کمپٹیشن میں چیزیں بیچنے جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو اس کی اپنی ڈائنامکس ہے. اور آہستہ آہستہ مار پڑتے پڑتے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ایڈوانٹیج جس کو ہم سمجھ رہے تھے وہ بعض دفعہ ایڈوانٹیج رہتا بھی نہیں. یہ ایک وہ چیز ہے. اور انجینئرنگ بالکل ایک الگ چیز ہے، مائننگ کا پروفیشنل ہونا ایک الگ چیز ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس یہ ہوتے، جب آپ بزنس کرو تو ظاہر ہے ایز اے پروفیشنل آپ کو ایک یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت کیا ہے اس کام کو، اس ٹاسک کو کرنے کے لیے، اور وہ آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہاں چونکہ آپ خود ہی پرووائڈ کرنے والے ہو، آپ کو وسائل بھی جنریٹ کرنے ہیں، تو اب ان وسائل کے مطابق یہ بیلنس رکھنا جو ہے یہ بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. اور مطمئن نہیں ہوتا بندہ دونوں سے کہ یار اس مجبوری کی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہوا اور اس مجبوری کی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہوا. تو بیلنس کرتے کرتے بھی بڑا وقت گزرا ہے اس کا. اور مختلف سیکٹرز میں کام کرتے رہے، اس میں مائننگ بھی، پھر اس کی پروسیسنگ میں بھی، اور پھر اس کی ایکسپورٹ میں بھی، اور اس کی ٹریڈنگ میں بھی، اور مختلف حوالوں سے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے حالات بنتے گئے اس حساب سے چلتے رہے. اور کیونکہ ہمارا جو ضلع ہے، بلکہ پورا ڈویژن، یہ علاقہ جو ہے یہ مائننگ کے کاروبار کے لحاظ سے سب سے بڑی انڈسٹری، یہاں سب سے بڑی انویسٹمنٹ، سب سے بڑا ریونیو مائننگ سیکٹر جنریٹ کرتا ہے. تو میں اسی سیکٹر کو ریپریزینٹ کرتا ہوں، اور اتفاق سے میں انجینئر بھی ہوں. یہ اتفاق ہے جو مطلب بس کمبائن ہو گیا. تو موقع ملا، ہم لوگ یہ مانسہرہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں جب آئے تھے ہم لوگ، یہ نیا نیا شروع ہوا تھا، تو یہ بنا کہ بھئی ہم اس چونکہ یہ کاروبار بھی ہے تو، اور مائننگ کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ اس میں جو ٹیکنالوجی، میکینائزیشن، وہ کانسیپٹس ہمارے انویسٹر کو اس بارے میں جو انفارمیشنز چاہیے، کیونکہ میں اس طرف سے سب سیکٹر سے نکل کے آیا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم شاید اس میں زیادہ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکیں. ہماری کمیونٹی کا بھی شکریہ ہے جو کہ مانسہرہ کی کاروباری کمیونٹی ہے، تو انہوں نے بھی ٹرسٹ کیا اور یہ موقع دیا کہ میں اس کو لیڈ کر سکوں. اور کوشش کریں گے کہ اس موقع کو آپ سب لوگوں کے، ہماری جو مائننگ کمیونٹی اور انجینئرنگ کمیونٹی ہے، اس کے تعاون سے ہمارے اس ریسورس میں بھی بہتری آئے، ہمارے علاقے میں بھی بہتری آئے، اوورآل ہمارے ملک میں بھی بہتری آئے. اچھا سر، ایک دو کوشچن، چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ڈائمنشن اسٹون کا ہے اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ ہزارہ ڈویژن میں بھی کام کر چکے ہیں، بنیر میں بھی، کے پی کے میں آپ کام کر چکے ہیں تھرو آؤٹ، پھر آپ نے بلوچستان میں بھی کام کیا. تو آپ اسپیشلی یہ ڈائمنشن اسٹون کو کیسے دیکھتے ہیں اور ڈائمنشن اسٹون کا فیوچر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ پروسیسنگ میں بھی انوالو رہے ہیں، تو میں سمجھوں گا کہ آپ ڈائمنشن اسٹون کے بارے میں کوئکلی ریپ اپ کریں کہ کیسے، مطلب اس کو مائننگ سیکٹر، پروسیسنگ سیکٹر، ایکسپورٹ، یہ ساری چیزیں اگر آپ اس پہ ہمیں تھوڑا سا بریف کر دیں تو ویورز کے لیے ایک بڑی انفارمیشن، ایک بڑی وائٹل انفارمیشن ہوگی ہے. تو کائنڈلی آپ. جی، اس سیکٹر میں اصل میں جو ایکسپورٹ کے حوالے سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے. کچھ لوگ اوور ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں اپنے پوٹینشیل کو. خاص طور پہ ہمارا علاقہ جو ہے گرینائٹ، بلیک گرینائٹ کا وہ ہے، اور کے پی کے میں مکمل جو باقی کلرز کے بھی گرینائٹس ملتے ہیں. تو ایک تو اس کی مائننگ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ چونکہ اتنا اچھا نہیں ہے، اچھا اسٹون اویلیبل نہیں ہوتا، تو جو پروسیسنگ انڈسٹری ہے وہ بھی بس لوکل مارکیٹ کے لیے تو ٹھیک ہے. ہم جو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں حوالوں سے اس میں
مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم بہت نیئر فیوچر میں کوئی بڑا بڑا بریک تھرو کر سکیں گے کسی بھی لحاظ سے، نہ پروسیسڈ اور نہ وہ ان پروسیسڈ۔ زیادہ سے زیادہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم را مٹیریل کی حد تک اگر اچھا را مٹیریل پروڈیوس کرنے لگیں، مائننگ سیکٹر میں بہتری آئے، تو اس کے بعد یہ پاسبلٹی بنتی ہے کہ اگر جو انڈسٹری ہے اس کو اچھا سٹون اویلیبل ہو اور اچھی کوانٹٹی میں ہو، ریلائبل ہو، تو تب جا کے وہ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ وہ ایکسپورٹ کی مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے باقی ٹیکسیشن، پاور، یہ سارے ایشوز بھی ہیں ہمارے ساتھ، مائننگ میں انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک رکاوٹیں موجود ہیں۔ نیئر بہت قریب فیوچر میں مجھے یہ بہت بڑا بریک تھرو نظر نہیں آ رہا ہے۔ سر چونکہ آپ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، تو آپ اس پلیٹ فارم سے، مطلب چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے کیا ہم ایک اویئرنیس پروگرام یا ایک ایجوکیشنل ایک اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی جو مائننگ سیکٹر ہے، مطلب جو ایکسکیویشن ہے بیسیکلی، اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اور پلس ہم پروسیسنگ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ ایکسپورٹر کے ساتھ اور فارنر کمپنیز کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں، تو یہ تین سب سیکٹر ہو جائیں گے، ایک مائننگ کا سیکٹر ہو جائے گا، ایک پروسیسنگ کا، اور ایک پھر ٹریڈنگ کا سیکٹر ہو جائے گا، ایکسپورٹ ٹریڈنگ کا۔ تو اس میں آپ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پلیٹ فارم سے آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز ہیں کہ آپ کوئی ایجوکیشنل اویئرنیس پروگرام یا اس طرح کا کچھ کرنا چاہ رہے ہوں، تو کائنڈلی اس پہ ہمیں تھوڑا سا بریف کر دیں۔ ایک تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں جو انفارمیشن کا جو فلو ہے یا جو اویلیبلٹی ہے، یہ جو ریلیونٹ انفارمیشن کی، اس کی بہت کمی ہے۔ جو انویسٹر ہے اس کو وہ چاہتا ہے کہ اس سیکٹر میں پیسے لگائے اور اچھا کام، اس میں اس کو پوٹینشیل بھی نظر آ رہا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہی ہیں آپس میں۔ تو ہماری جو کمیونٹی ہے، یہ جو مائننگ کمیونٹی ہے، یہ بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے اس میں۔ میں ذاتی طور پہ چونکہ اس علاقے سے ہوں، یا جہاں کا یہ چیمبر ہے اور میرا سیکٹر بھی ہے، تو میں اس بارے میں ضرور کوشش کروں گا، چاہوں گا کہ میں اپنے پروفیشنلز کو بھی بلاؤں، ایک مل کے ہم لوگ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں، ایک ماڈل کے طور پہ چلیں، ایک ضلع میں ایک ماڈل کے طور پہ، کہ انویسٹر کا کانفیڈنس کیسے بلڈ ہو، اور اس کو کیا انفارمیشن چاہیے جو کہ ایک سنگل ونڈو سے اس کو مل جائیں۔ یہ پرابلم ہے، تو سنگل ونڈو انفارمیشن کی وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس چیمبر میں ایٹ لیسٹ یہ مائننگ اور مائننگ پروسیسنگ کی جو انڈسٹری ہے، اس کے حوالے سے ہم ایک بنائیں اور ایک ڈیسک بنائیں۔ ہمارے جو ٹیکنیکل پرسنز ہیں، جو ٹیکنیکل ریسورس ہے، ہمارا ہیومن ریسورس ہے، اس کو وہ کریں۔ جو مڈ ٹیئر ہے، جس میں ہمارے جو ٹیکنیشین اور ہمارے وہ سارے ایسے ہیں جو کہ فیلڈ میں کام کرتے کرتے سیکھتے ہیں، تھوڑا سا وہ نئی جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے واقف نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹریننگ کے پروگرامز اپنے ساتھیوں سے مل کے ہم لوگ شروع کریں۔ تو یہ ایک ذہن میں میرے خاکہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو چیمبر کی جو لیڈرشپ ہے، اس میں آنے کا جو میرا اصل اب مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے، اس علاقے کا سب سے بڑا ریسورس ہے، تو اس ریسورس میں پیسہ بھی آئے، انویسٹر بھی آئے، ٹیکنالوجی بھی آئے، اور ضائع نہ ہو۔ جو لیک آف انفارمیشن یا جو کوآرڈینیشن مختلف ڈپارٹمنٹس کی کوآرڈینیشن سے وہ نہیں ہوتا، ہم سب کو ایک ونڈو میں ایک ٹیبل پہ کلیکٹ کر دیں اور آسانی سے ڈسیمینیٹ کریں۔ یہ ایک میرا خیال ہے کہ ہم اس حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، ہزارہ ڈویژن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا جو آنر حاصل ہے کہ اس میں مائننگ انجینئر فریکوینٹلی آ رہے ہیں، مطلب اس ریجن سے مائننگ انجینئرنگ میں لوگ نہ صرف آ رہے ہیں بلکہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں اور مائننگ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا پلیٹ فارم، ہم جو ہمارے گریجویٹس ہیں، جو ابھی گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کو اس پلیٹ فارم پہ بلا کے ایک اویئرنیس دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی جو یہاں کا انویسٹر ہے، آئی مین پروسیسر ہے یا مائنر ہے،
ہم ان کو بھی ایز اے اسپوکس پرسن بلا کے مطلب ایک وہ سارٹ آف اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج کا رول پلے کر سکتے ہیں. مطلب ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ کیا اس طرح سے چیزوں کو آپ انیشیٹ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اکیڈمیا کے ساتھ ابھی انجینئرنگ یونیورسٹی کی حد تک تو کوئی ایسا ہمارا لنک ابھی نہیں اسٹیبلش ہوا. وہ ذرا دور ہے پشاور میں, تو وہ بھی میں اپنے ساتھیوں سے, چونکہ وہاں بھی ہمارے جونیئر سینئر سارے لوگ ہیں, تو اس بارے میں بھی ضرور ایک کریں گے. ہزارہ یونیورسٹی کی حد تک یہ ہے کہ وہ جو بزنس اور مینجمنٹ سائنسز والوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے, وہاں ہم ورک شاپس وغیرہ کرتے رہتے ہیں, وہ بھی کریں گے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ انجینئرز آ رہے ہیں, تھوڑا سا ہمیں پرابلم ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا اس کا, کہ بہت سارے کام ہم جو ہیں فیلڈ میں جا کے سیکھتے ہیں, اور اس کے لیے وہ ٹرائل ایرر اینڈ ٹرائل چلتا رہتا ہے. ایررز کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جتنے سینئر لوگ ہیں, ہم وہی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ کار اسٹیبلش ہو کہ یہ جو ایجوکیشن لے کے آتے ہیں جو لوگ, ڈگریز لے کے, ریلیونٹ ایجوکیشن ہو, اور جو جدید ٹیکنالوجی اسپیشلی جو آئی ٹی بیسڈ سافٹ ویئرز ہیں ان کا استعمال سیکھا جائے مائننگ کی ڈیزائنز میں, اور ان مطلب ریلیونٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی بزنس مین کو یا مائن اونر کو ایسے لگے کہ یہ مائن انجینئر جو ہے یہ مجھ پہ بوجھ لادا جا رہا ہے, بلکہ وہ کنٹریبیوٹ کرے اس کے بزنس. اچھا سر, لوپ ہولز تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوپ ہولز بیسیکلی اٹ سیلف آپ کے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ سولوشن کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے, کہ چونکہ یو فائنڈ اے گیپ کہ جو اکیڈیمک ایجوکیشن ہے وہ اور جو فیلڈ کی رول ہے وہ میچ نہیں کر پا رہا. تو کین دیئر بی اینی پاسبلٹی کہ ہم ہر سال یا ایٹ لیسٹ فریکوینٹلی ہم کچھ ایسے سیشنز کنڈکٹ کریں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جن میں ان کو ایک اویئرنیس ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مائننگ کے اسٹوڈنٹس, مائننگ کے پروفیشنل, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اونلی اباؤٹ انجینئر بٹ جیولوجسٹ اور ایوری ون دیٹ از انوالوڈ ان دیٹ از ریلیٹڈ ٹو مائننگ سیکٹر, کہ ان کے لیے ہم ایک ون ونڈو, ایک بڑا انٹیگریٹڈ سا پروگرام, ایک انٹیگریٹڈ سا ایک سارٹ آف ایک کانفرنس کر لیں یا اس طرح کا کچھ کر لیں کہ جس میں ہمارے پاس مائننگ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی بات چیت ہو, بزنس سے ریلیٹڈ بھی بات چیت ہو, اور یہ جو پروسیسنگ کا سیکٹر ہے یہ سارا, کہ مطلب وہ ایک ہی ونڈو سے, کہ جب آپ کے اسٹوڈنٹس چاہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ سے ہیں چاہے وہ نان انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو وہ جب اس سیشن کو اٹینڈ کر رہے ہوں تو ان کو اپنے سارے کوئریز اور سارے لوپ ہولز کے سولوشن وہاں پہ نظر آ رہے ہوں. تو آپ کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں اس طرح کا, تو کائنڈلی اس پہ ہمیں تھوڑا سا بریف کریں کہ اس طرح کا کوئی انٹیگریٹڈ پروگرام, ایک انٹیگریٹڈ سیشن آپ لوگوں کے لیے جنریٹ کریں. جی, یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, اور یہی ضرورت ہے. اس میں ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پروفیشنل آ رہے ہیں ان کو جابس نہیں مل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امپلائبلٹی نہیں ہے. مطلب امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز تو تب آئیں گی جب آپ امپلائیبل ہوں گے, تو ان کو امپلائیبل بنانا بھی ضروری ہے. اکیڈمیا جو ہے وہ آپ کو ڈگری دے دیتا ہے, امپلائیبل نہیں بناتا. یہ ایشو ہے جو جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بینگ اے مائننگ انجینئر, ہماری اپنی کمیونٹی سے, اپنے سارے دوستوں سے, سینئرز ہمارے ٹیچر ہیں, اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے اپنے اپنے شعبوں میں, بہت ایکسپیرینس ہے ان کا. ابھی چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ہم بہت سارے گروپس میں وہ چیزیں آتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے یا ہمارے ہمارے دوست ہیں کتنے اچھے اکوپڈ ہیں بہت ساری چیزوں میں. ضرورت بس اسی کی ہے کہ ان کے ایکسپیرینس کو بھی جوڑا جائے اور پاس آن کیا جائے. ایک بات. دوسری یہ کہ 3 شعبے جیسے آپ نے گنائے, کہ ایک بیس ہے مائننگ کا, دوسرا پروسیسنگ کا, چاہے ڈائمنشن اسٹون ہو, میٹل ہو, یا کوئی اور چیز ہو, انڈسٹریل منرل ہو. تیسری چیز آ گئی ہے اس کی مارکیٹنگ یا ٹریڈ. تو ٹریڈ میں جو پرابلمز ہیں وہی ہیں کہ کوانٹٹی کوالٹی دونوں, کیونکہ مینیج کرنے کا کوئی پیچھے سے بندوبست نہیں ہے, سپلائی سائڈ ویل اکوپڈ نہیں ہے,
کہ وہ اس کی کوانٹٹی یا کوالٹی کو مانیٹر کر سکے، بہتر کر سکے، اور یہ کام ہمارے جو ٹیکنیکل ہیومن ریسورس ہے وہ کر سکتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ ہمارے جو را مٹیریل میں کچھ ویلیو ایڈیشن، جس کو ہم منرل پروسیسنگ یا منرل ڈریسنگ کہتے تھے اور بینیفیشیشن کے، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں نا، ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ اگر ہو جائے تو بہت سارے ایسے چیزیں، ایسے منرل، ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ اس وقت وائبل نہیں ہیں، تو وہ وائبل بھی ہو جائیں گی اور وہ چل پڑیں گی۔ تو جب اس یہاں سے فائنانس یا جو بھی جنریٹ ہوگا، آپ کے پاس ریونیو آئے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ ریونیو اگر یہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ریونیو جنریشن میں، تو یہ ضرورت بنے، انڈسٹری کی ضرورت بنے، اس پہ لائبلٹی نہ بنے۔ تو ابھی تک تو یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی فریش انجینئر آتا ہے وہ لائبلٹی سمجھا جاتا ہے، کہ کسی کے ساتھ وہ آپ رولز بنا کے کہ ہر مائن پہ ایک انجینئر ہونا چاہیے، رول ہے، تو مائن مینیجر انجینئر ہونا چاہیے، رول ہے۔ تو وہ اس وجہ سے تو وہ رکھے جائیں، لیکن وہ اس وجہ سے نہ رکھے جائیں کہ ان کے ہونے سے ان کے بزنس پہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ یہ چیز ہے ادر وے راؤنڈ کرنے کی، کہ یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے اور کام کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے شعبے ہوئے ہیں جن میں کام کرنا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے جو لوگ آپ جیسے دوست ہیں جو کہ فیلڈ میں مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور ان کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہیں، اس کے لیے ہم لوگ کوئی نیئر فیوچر میں تو گیٹ ٹوگیدر کریں، پہلے اس کی کوئی اسٹریٹجی بنے اور اس میں جو جو کام پرائرٹیز پہ ہو سکتے ہیں وہ کیا جائے، یونیورسٹیز کو لنک کیا جائے، اور یہ جو ہے یہ کام جو ہے یہ نہ صرف ہمارے اپنے ریجن کے لیے، سارے ملک کے لیے یہ اور ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا سر، بس ایک چیز سم اپ کرتے ہیں چیزوں کو، بیکاز آلریڈی مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا ہماری ینگ کمیونٹی کے لیے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی بڑا ایک وائٹل ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو آئی بلیو کہ اب جو ہمارے پروفیشنلز ہیں، یا چاہے وہ بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ پروسیسنگ سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ مائننگ سے ریلیٹڈ ہیں یا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں، تو یور پلیٹ فارم آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری دیٹ ول پرووائڈ ہیلپ، مطلب وہ ان کے لیے ایک بینیفیشل ہوگا کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے وہ لوگوں کو اس سیکٹر کی امپرومنٹ سے ریلیٹڈ کچھ گائیڈ لائنس دے سکیں۔ تو وی ایکچولی ہوپ کہ آپ اس معاملے میں ہمیں، بلکہ پوری مائننگ کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مانسیرا چیپٹر پہ، اور آئی ہوپ کہ مائننگ انسائٹ اور آپ کا جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے وہ کولیبوریٹ کرے گا فار دا بیٹرمنٹ آف مائننگ سیکٹر، اسپیشلی ان ہزارہ ڈویژن اینڈ جنرلی ان پاکستان سیکٹر۔ سو آئی ایم ویری مچ تھینک فل ٹو یو کہ آپ نے اتنا ویلیوبل ٹائم ہمیں دیا، اور اٹس مور آف این آنر فار اس کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے، مائننگ انسائٹ کے پلیٹ فارم سے آپ نے مائننگ کمیونٹی کو ایک بڑی وائٹل انفارمیشن دی۔ سو آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ آپ کے ساتھ یہ سیشنز انشاءاللہ فیوچر میں بھی چلتے رہیں گے اور یہ بڑے پروگریسو سیشن ہوں گے۔ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ ہم یہ چیزیں ریپیٹ نہیں کریں گے، آئی مین کہ اب نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب بھی آپ کے ساتھ سیشن ہوگا تو ویل ہیو سرٹن پروگریس آن دس ایشو انشاءاللہ، اینڈ وی ہوپ فار یور ہیلتھ۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آئی ریکویسٹ یو کہ آپ ہماری مائننگ کمیونٹی کے لیے ایسے ہی بینیفیشل رہیں جیسے اب تک آپ رہے ہیں ہمارے لیے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تھینک یو۔